اور اب بات کرتے ہیں سوات واقعے کی جس نے دل دہلا دیے۔ سیلفی بناتے ہوئے 16 سیاح دریا سوات میں ڈوب گئے۔ دو بچے میرے ہیں، دو میرے 4 بچیاں سانڈ ہو گئی ہیں، سب دنیا اجڑ گئی ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک بن چکا ہے۔ وہ لڑکی چیخ رہی تھی، وہ ماں پانی میں ہاتھ پھیلائے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی، اور دریا بس بہہ رہا تھا۔ مگر اس سے زیادہ خطرناک وہ نظام تھا جو بالکل نہیں بہا بلکہ ایک جگہ ٹھہرا رہا، بے حسی کی علامت بن کر سب کچھ دیکھتا رہا۔ سن 2025 صبح 11:07 پر ایک خوبصورت دن دھوپ چمک رہی تھی۔ سیاح تصویریں لے رہے تھے، درجنوں خاندان دریا کے کنارے بیٹھے پکنک منا رہے تھے، مگر کچھ ہی لمحوں میں وہ سکون، وہ مسکراہٹیں ایک سیلابی ریلا بن کر سب کو نگل لیتا ہے۔ یہ سوال صرف عدالتی یا قانونی نہیں، یہ انسانی سوال ہے، کیونکہ یہ سیلاب قدرتی نہیں تھا، یہ بے حسی، غفلت اور انتظامی مردہ پن کا نتیجہ تھا۔ 18 لوگ ایک ہی خاندان کے صرف لمحوں میں بہہ گئے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر جب پہلی ویڈیو آئی تو صرف اتنا لکھا تھا، سوات میں حادثہ، دریا میں لوگ بہہ گئے۔ مگر جیسے جیسے ویڈیو وائرل ہوئی، حقیقت سامنے آتی گئی۔ کچھ بچیوں نے ہاتھ پھیلائے، کچھ مرد پانی سے چلاتے رہے، کچھ مائیں بچوں کو گود میں لے کر مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر ریاست کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ پانی نہیں تھا، یہ لاپرواہی کی موت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قدرت وہی مارتی ہے جہاں انسانوں کا نظام کمزور ہو۔ یہ لوگ پانی میں یوں ہی نہیں گئے، یہ لوگ اسی لیے بہہ گئے کہ درجنوں وارننگز کے باوجود کوئی بیریئر نہیں لگایا گیا تھا، دریا کے قریب جانے سے روکنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ ریسکیو 112 کی ٹیم تاخیر سے پہنچی، کسی نے مقامی لوگوں کو الرٹ نہیں کیا، اور ایسے وقت میں ایک شخص سامنے آتا ہے، ہیرو نہیں انسان بن کر۔ جب ہر طرف چیخیں تھیں، جب کوئی ادارہ حرکت میں نہیں تھا، جب سب کچھ لاچار لگ رہا تھا، تب وہ شخص اپنی ذاتی کشتی لے کر دریا میں داخل ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ کوئی حکومت کا اثر نہیں تھا، نہ کوئی ریسکیو ٹیم کا حصہ تھا، نہ ہی کوئی تربیت یافتہ پروفیشنل، بس ایک عام شہری تھا جس نے اپنی ذاتی لکڑی کی کشتی نکالی اور پانی میں ڈوبتے انسانوں کو بچانے نکل پڑا۔ 3 جانیں، 1 کشتی اور بے لوث بہادری۔ اینی سائٹنگ کہتے ہیں وہ بار بار اپنی کشتی پانی میں لے جاتا، پانی کی دھار تیز تھی، مگر اس نے 3 لوگوں کو، ایک لڑکی، ایک نوجوان لڑکا اور ایک خاتون کو اپنی کشتی میں بٹھایا اور کنارے تک پہنچایا، نہ کسی کیمرے کے لیے، نہ کسی شہرت کے لیے، صرف انسانیت کے لیے۔ اور دوسری طرف حکومت، 3 دن گزرنے کے بعد جب معاملہ سوشل میڈیا پر چڑھا تو وزیر اعلیٰ نے بیان دیا، ہم نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، ذمہ داروں کو معطل کر دیا جائے گا۔ یہ نوٹس کس لیے تھا؟ ان ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو پانی میں ڈوبتے دیکھا، ان باپوں کے لیے جو اپنے خاندانوں کو صرف دیکھتے رہ گئے، یہ اس شخص کے لیے جس نے اپنی کشتی سے جانیں بچائیں، مگر ریاست نے ایک شکریہ تک نہ کہا۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، لیکن ہمارے ٹی وی چینلز پر کیا چل رہا تھا؟ فلاں اداکارہ کا کیا ڈریس ہے، نئی فلم کی پروموشن کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، سیاسی جلسے کا تجزیہ کہاں پر کون سا دھرنا اور کب ہونا ہے، ایک ٹک ٹاکر کی محبت کی کہانی کہ وہ کس سے محبت کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ مرنے والے انسان تھے، اور انسان ریٹنگ نہیں دیتے، TRP نہیں دیتے۔ یہ پہلا حادثہ نہیں تھا اور شاید آخری بھی نہ ہو۔ مری برف میں 22 جانیں گئے، کراچی بارش میں کرنٹ لگنے سے 18 اموات ہوئی، لاہور عمارت گرنے سے درجنوں زخمی ہوئے، اور اب سوات کی باری آ گئی۔ کتنی بار، کب تک؟ ریاستی نظام کی خاموشی آخر کب تک رہے گی؟ سوال تو بہت ہیں، مگر جواب، جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، تحقیقات جاری ہیں، ریلیف کا اعلان کر دیا ہے، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ جملے اب تعزیاتی شاعری لگنے لگ گئے ہیں۔ وہ ماں جو چیختی رہی مگر آواز سے سوشل میڈیا تک پہنچی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھی تھی، پانی آیا، سب کچھ اکھڑ گیا، وہ عورت بس اتنا کہہ رہی تھی، میرے بچے کہاں گئے، کوئی ان کو روکو، کوئی تو بچاؤ، مگر نہ پولیس، نہ انتظامیہ، نہ ریسکیو، صرف ایک مقامی نوجوان اور اس کی کشتی۔ دریا نے پانی نہیں، آئینہ دکھایا ہے۔ ہم نے اس دریا میں اپنا نظام دیکھا، اپنی بے حسی دیکھی، اپنے اداروں کی لاچاری دیکھی، اور اپنی اخلاقی موت بھی دیکھی۔ اب وقت ہے سوال اٹھانے کا، کیونکہ خطرناک مقامات پر لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کیوں ہر سال لوگوں کے مرنے کے بعد یہ حکومت جاگتی ہے؟ کیوں میڈیا ان اموات کو کور نہیں کرتا؟
کیوں صرف سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز سامنے آتی ہیں؟ کیوں ان بہارو شہریوں کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا جاتا؟ اگر اب بھی ہم نہیں جاگے تو کل یہ دریا ہمارے لیے بھی آئے گا۔ جی ہاں، یہ صرف سوات نہیں، یہ صرف 18 جانیں نہیں، یہ صرف ایک حادثہ نہیں، یہ پورے نظام کی لاش ہے جو ہمارے سامنے بہہ رہی ہے، اور ہم اس ویڈیو کی شکل صرف دیکھ رہے ہیں۔ مطالبہ صرف انصاف کا نہیں، بیداری کا ہے۔ حادثے سے پہلے حفاظت اقدام کیے جائے، ہر خطرناک مقام پر وارننگس ایمرجنسی پوسٹ بنائی جائے، ریسکیو 1122 کو جدید سہولیات دی جائے، مقامی ہیروز کو حکومتی سطح پر سراہا جائے، اور سب سے بڑھ کر انسانی جان کی قیمت بچائی جائے۔ ایک دریا تھا جو بہہ گیا، مگر اس کے ساتھ بہہ گئی ریاست، انسانیت اور ہم سب کی خاموشی۔ ایک کشتی تھی جس نے 3 جانیں بچائیں اور کئی سوال پیدا کیے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، خاموش رہنا ہے یا دریا کے مخالف تیرنا ہے۔ لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور بتائیں کہ اس میں غلطی کس کی تھی۔